ناظرین و سامعین، ایک ہوتی ہیں ڈیوٹیز اور ایک ہوتا ہے کہ اوور ٹائم کرنا۔ ڈیوٹیز تو ہم پر لازمی ہے نا، لیکن اگر اوور ٹائم کرتے ہیں تو پھر اوور ٹائم بھی ملتا ہے، بونس وغیرہ بھی ملتا ہے، اور زیادہ اچھے طریقے سے اوور ٹائم کریں تو پھر ناظرین جو اونرز ہوتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا بندہ تارا بھی بن جاتا ہے۔ لیکن ڈیوٹیز ضروری ہیں، ڈیوٹیز ہوں گی تو اوور ٹائم کا اجر بھی ملے گا۔ کوئی شخص اپنی ڈیوٹی ٹائم پر نہ آئے اور رات میں آ جائے اور کہ میں پوری رات ادارے میں کام کروں گا، تو باس کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ڈیوٹیز کرتا ہے پھر اوور ٹائم کرے گا تو پھر سارے راستے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین، فرائض واجبات بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت محمدی ہونے کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کے جو احکامات ہیں، تو فرائض اور واجبات تو ہماری ڈیوٹی میں شامل ہیں، وہ تو ہمیں کرنے ہی کرنے ہیں۔ لیکن اگر ناظرین کوئی شخص ایکسٹرا کام کرتا ہے، ایکسٹرا نیکیاں کرتا ہے، نیکی کوئی ایکسٹرا نہیں ہوتی، میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ کیسے؟ اب دیکھیں، قرآن کریم میں ایک مقام پر صحابہ کرام کی مثال دیتے ہوئے سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ والی، کہ فرمایا کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کر رہے ہوں گے، سجدے کر رہے ہوں گے، اللہ کا فضل چاہتے ہیں وہ۔ یہ تو صحابہ کی مثال ہے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور اسی طریقے سے عباد الرحمن کی بات آ جائے، ناظرین آپ ذرا غور کیجئے، سورہ فرقان اٹھائیے 19واں پارہ اور آیت نمبر 64۔ عباد الرحمن کی بات آ جائے تو ان کی صفت یہ بیان فرمائی کہ جب تم رات کو سو رہے ہوتے ہو، خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہو، اس وقت یہ میرے نیک بندے اٹھ اٹھ کر میری عبادات میں لگے رہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں سجود اور قیام میں گزارتے ہیں۔ ناظرین یہ ہے شان۔ اور پھر حدیث پاک، وہ حدیث آپ نے اکثر سنی ہوگی کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو ڈیوٹیز جو ادا کرتا ہے نا مکمل، تو اس کی بھی اہمیت ہے، لیکن جو ڈیوٹیز کے ساتھ جو اس پر لازمی نہیں وہ بھی کرتا ہے، اس کی کیا بات ہے۔ تو وہ مسلمان جو فرائض واجبات ادا کرتا ہے، اس کی بھی کیا بات ہے، لیکن جو فرائض واجبات کے علاوہ نفل کی طرف آ جاتا ہے ناظرین، تو پھر اس کا قرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہو جاتا ہے، اس کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جڑ جاتا ہے۔ اور ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں، جو بھی ہم پر فرائض واجبات ہیں نا، تو ان کا آلٹرنیٹ نوافل کی صورت میں بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر نماز فرض ہے تو نوافل بھی ساتھ میں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد ہے، اشراق چاشت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اوابین ہے، تو یہ ساری نمازیں ہیں، نماز حاجات ہے، تو ساری نمازیں ہیں، یہ نوافل کی صورت میں ہیں۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ادائیگی کریں، فرض ہے، صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ، تو ساتھ میں صدقہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ آپ دیکھیں، روزہ ہے، ماہ رمضان کا روزے فرض ہے، تو عام نفلی روزے بھی ہیں، اس کی بھی اہمیت ہے۔ اسی طریقے سے حج فرض بھی ہے، حج نفل بھی ہے۔ تو ہر فرائض واجبات کا اگر ہم دیکھیں تو اس کے نوافل بھی موجود ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ میں ایک بات عرض کرتے ہوئے بات کو ختم کر رہا ہوں، زکوٰۃ کی آپ ادائیگی کرتے ہیں وہ تو لازمی ہے، لیکن جب صدقہ دیتے ہیں نا، اور للہیت، اخلاص للہ، مخلص ہو کر، کسی کو خبر نہ ہو، میرے رب تعالیٰ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، تو میں یہ روایت عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا نا، زمین ہلنے لگی تو پہاڑوں کو نصب کیا، فرشتوں نے عرض کی کہ مولا یہ جب پہاڑوں کو نصب کیا تو زمین ساکت ہو گئی، تو فرشتوں نے عرض کی مولا کیا پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی شے ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے جو اس کو کاٹ دیتا ہے۔ عرض کی کہ کیا لوہے سے بھی طاقتور کوئی شے؟ تو فرمایا کہ آگ ہے جو لوہے کو بھی فنا کر دیتی ہے۔ کہا کہ آگ سے بھی کوئی طاقتور شے؟ تو فرمایا پانی ہے۔ کہا پانی سے بھی طاقتور شے کوئی ہے؟ تو ہوا ہے۔ ہوتے ہوتے جب یہ پوچھا کہ ہوا سے بھی طاقتور کوئی شے ہے، تو فرمایا ہاں، سب سے طاقتور شے یہ ہے
کہ آدمی دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ تو ناظرین و سامعین، یہ ماہ شعبان ہے، اس میں خوب نوافل ہر طریقے سے ادا کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔